السلام علیکم۔ اگر ہم مسلم دنیا کی بات کریں تو سب سے پہلے جن ممالک کے نام ہمارے ذہن میں آتے ہیں ان میں سر فہرست پاکستان، ترکی اور ایران ہیں، جو کہ اپنی فوجی طاقت کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ اور ان تینوں ممالک میں سے ترکی وہ ملک ہے جو مسلسل اپنی معاشی اور دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ کرتے ہوئے مزید طاقتور بنتا جا رہا ہے۔ ترکی ہر شعبے میں اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے، وہ شعبہ معاشی ہو، دفاعی یا ٹیکنالوجی کا۔ ترکی ہر شعبے میں ترقی کرتا جا رہا ہے، لیکن یہ سب دیکھ کر حیرت نہیں ہوتی، کیونکہ ترکی 600 سال تک خلافت عثمانیہ کی سربراہی کر چکا ہے اور ایک قدیم ثقافت اور ایک قدیم ملک ہے، اور خلافت کے دور میں پوری دنیا میں طاقتور بھی تھا۔ اور اگر خلافت عثمانیہ کا اختتام نہ ہوتا اور ترکی خلافت کی سربراہی کرتا رہتا تو آج ترکی اس سے بھی کہیں زیادہ بلکہ دنیا کا طاقتور ترین ملک ہوتا۔ لیکن چونکہ خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی، جس کے نتیجے میں ترکی پر معاہدہ لوزان کے تحت 100 سالہ پابندیاں لگا دی گئی، جس کے نتیجے میں ترکی کو معاشی لحاظ سے بہت بڑا دھچکا لگا اور ترکی معاشی بحران سے بھی گزرتا رہا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود ترکی مسلسل ترقی کر رہا ہے اور عنقریب 2023 میں معاہدہ لوزان بھی ختم ہونے والا ہے اور ترکی پر سے پابندیاں بھی ہٹ جائیں گی، اور پھر ترکی معاشی لحاظ سے ایک طاقت بن کر ابھرے گا۔ لیکن معاہدہ لوزان کے تحت لگائی گئی پابندیوں کے باوجود ترکی مسلسل ترقی کر رہا ہے۔ 8 جنوری 2021 کو ترکی نے اپنا 7واں سیٹلائٹ ترک سیٹ 5 کامیابی کے ساتھ خلا میں بھیج کر اپنے اگلے 30 سال کے لیے آربیٹر رائٹس حاصل کر لیے ہیں۔ یہ سیٹلائٹ اسپیسز فیلکن راکٹ کے ذریعے امریکی ریاست فلوریڈا میں موجود اسپیس اسٹیشن سے بھیجا گیا۔ یہ ایک نئی جنریشن کا ترکش کمیونیکیشن سیٹلائٹ ہے جو کہ 70 میٹر لمبے راکٹ کے ذریعے خلا میں بھیجا گیا ہے، جو کہ 7 جنوری 2021 کو لانچ کیا گیا تھا اور 8 جنوری کو کامیابی کے ساتھ خلا میں چلا گیا۔ تو دوستو، اب بات کرتے ہیں آربیٹل رائٹس کی اور اس کے فوائد کی جو ترکی کو حاصل ہونے جا رہے ہیں۔ تو دوستو، یہ ترک سیٹ 5 نئی ٹیکنالوجی کا سیٹلائٹ ہے جو کہ ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کی سروسز فراہم کرے گا۔ ترک صدر نے کہا ہے کہ اس سیٹلائٹ کے بعد خلا میں موجود ترکی کے ایکٹیو سیٹلائٹ کی تعداد 7 ہو جائے گی، جو کہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ اور اس سے قبل ترکی کے 3 ترک سیٹ 3A، ترک سیٹ 4A اور ترک سیٹ 4B کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ گوک ترک 1، گوک ترک 2 اور اسات کام کر رہے ہیں، اور یہ نیا ترک سیٹ 5 4 مہینوں میں اپنے آربٹ میں سیٹل ہو جائے گا اور کام کرنا شروع کر دے گا۔ ترک ٹرانسپورٹ اینڈ انفراسٹرکچر منسٹری نے کہا ہے کہ اس سے ترکی کو اگلے 30 سال کے لیے آربیٹل رائٹس حاصل ہو جائیں گے، اور یہ سیٹلائٹ یورپ اور افریقہ کے بہت سارے ممالک کے لیے کارآمد ہوگا۔ اس کے علاوہ بحیرہ روم، مشرق وسطیٰ اور کالے پانی کے کچھ علاقوں میں کارآمد ہوگا، اور یہ سیٹلائٹ ترکی کے باقی 6 سیٹلائٹس کو بھی مدد فراہم کرے گا۔ دوستو، اس وقت خلا میں 6000 سیٹلائٹس موجود ہیں، جن میں سے 2666 جو کہ ٹوٹل سیٹلائٹس کا 40% ہے، یہ کام کر رہے ہیں، اور باقی کے 60% سیٹلائٹس خراب ہو چکے ہیں۔ اور ترکی اپنے ترک سیٹ 5 کو خلا میں بھیجنے کے بعد ان 30 ممالک میں سے ایک بن گیا ہے جن کے پاس آربیٹل رائٹس موجود ہیں۔ ترکی نے گلوبل ایروسپیس کمپنی ایئر بس کے ساتھ 2017 میں ترک سیٹ 5A اور ترک سیٹ 5B بنانے کا معاہدہ کیا تھا، اور یہ ترک سیٹ 5 جو ہے یہ ٹرکش ایروسپیس انڈسٹری نے ایئر بس ڈیفنس اسپیس کے ساتھ مل کر بنایا ہے، جو کہ 20 اکتوبر 2020 کو ترکش عہدیداران کے حوالے کیا گیا تھا۔ تو دوستو، اگر ہم آربیٹل رائٹس کی بات کریں تو جیسا کہ آپ کو علم ہوگا کہ پاکستان کا کوئی بھی سیٹلائٹ خلا میں موجود نہیں ہے، اور پاکستان میں جو بھی چینلز یا انٹرنیٹ کمپنیاں کام کر رہی ہیں وہ دوسرے ممالک کے سیٹلائٹ استعمال کرتی ہیں، جن کے لیے یہ ان ممالک کو پیسے ادا کرتے ہیں۔ اور دنیا میں صرف 30 ممالک ہیں جن کے سیٹلائٹس کو پوری دنیا استعمال کرتی ہے، اور ان کے بدلے ان 30 ممالک کو اربوں روپے کی آمدن ہوتی ہے۔ تو اب جب ترکی بھی
ان 30 ممالک کی فہرست میں شامل ہو چکا ہے اور ترکی کو اگلے 30 سال تک اختیارات بھی مل گئے ہیں۔ تو اب جو ممالک ترکی کے سیٹلائٹس کو استعمال کریں گے تو اس کے بدلے ترکی ان ممالک سے پیسے وصول کرے گا، جس سے ممکنہ طور پر ترکی کو اربوں ڈالرز کی آمدن ہوگی۔ اور صرف یہی نہیں، ترک صدر نے مزید بتایا کہ ترکی 2022 میں ہائی ریزولوشن کا ایک اور سیٹلائٹ آئی میک بھی خلا میں بھیجنے والا ہے، اور کہا کہ ہمارا اگلا ہدف ترکی کے اپنے بنائے ہوئے سیٹلائٹ ترک سیٹ 6A کو 2022 تک خلا میں بھیجنا ہے، جو کہ ترک حکومت اور مختلف ترکی کمپنیوں کے مشترکہ تعاون سے بنایا جائے گا، اور یہ معاہدہ دسمبر 15، 2014 کو سائن کیا گیا تھا۔ اور اس سیٹلائٹ کو بنانے کے بعد ترکی ان 10 ممالک کی فہرست میں شامل ہو جائے گا جو کہ سیٹلائٹ بناتے ہیں، اور ایئر بس کے اشتراک سے بنائے گئے 5B کو بھی اس سال جون میں خلا میں بھیجا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ترکی 2021 سے لے کر 2030 تک 10 سالہ سیٹلائٹ پروگرام بھی بنا رہا ہے، جو کہ جلد دنیا کے سامنے لایا جائے گا، جس کے تحت ترکی مختلف سیٹلائٹس خلا میں بھیج کر خلا پر اپنی حکمرانی قائم کرے گا۔ تو دوستو، اس طرح ترکی ترقی کی راہوں پر گامزن ہے، اور 2023 کے بعد اس ترقی کی رفتار میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اور ترکی دنیا کی ایک نئی اور ابھرتی ہوئی معیشت اور طاقت بن کر سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی ترقی کی راہوں پر گامزن کرے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔